مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر مجھے وہ شیعہ اتنا ہی برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ بھائی میں اگر اس مجلس میں نہ کہوں تو کہوں؟ میں کہہ چکا ہوں کہ مجلس لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، مگر لکھنؤ کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ لہذا پوری دنیا کے شیعوں کو ایک پیغام یہ ہے، ہمارے افسران، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے زمینداران، ہمارے حیثیت رکھنے والے لوگ جب چاہتے ہاتھ باندھ لیتے۔ تمہارے تو دادا بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، تم تو خاندانی سجدہ رکھ کے نماز پڑھنے والے ہو۔ یہ تمہیں کیا ہوا آج 21ویں گریڈ کے افسر بن گئے تو تم نے ہاتھ باندھ لیا؟ تو ایک صاحب کو جب میں نے ٹوکا تو کہنے لگے مولانا کیا کروں، ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا جہاں کی تصویر آپ نے دیکھ لی اور آپ خفا ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے دیکھا نہیں میرے دائیں بائیں مرحب کھڑے تھے، میرے دائیں بائیں مرحب کھڑے تھے۔ تو میں نے کہا آپ کو دائیں بائیں مرحب کھڑے نظر آ گئے، دل میں اترا ہوا علی یاد نہیں ہے؟ صغیر کو ہندو مسلم دونوں نے مل کر آزاد کیا۔ بر صغیر ہندوؤں سے آزادی دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہندو اور مسلم، لہذا میں ایک جملہ گزرتے ہوئے کہہ دوں کہ ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں جس مولا نے حضرت مالک اشتر کو خط لکھتے ہوئے عہد نامہ مالک اشتر میں فرمایا مالک میں جہاں تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے 2 طرح کے بھائی ہیں، اما اخ لک فی الدین، یا تمہارے دین میں بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، اور نذیر لک فی الخلق، یا انسان ہونے میں تمہارے بھائی ہیں۔ لہذا انسانیت کی بنیاد پر عیسائی ہندو ہمارا بھائی، اور دینی بنیاد پر یہ فطرت ہے کہ سنی کو سنی سے، شیعہ کو شیعہ سے، مسلم کو مسلم سے پیار ہوگا، مگر جس معیار پر مولا کائنات نے ہمارے ذہن کو پہنچا دیا، تم ایک بازو اپنا اس بھائی کو مانو، دوسرا بازو اپنا اس بھائی کو مانو، دونوں بازوؤں سے جو کام ہوتا ہے وہ مکمل طاقت کا کام کہلاتا ہے۔ لہذا جوڑنے کی جگہ ہے، یہ توڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں نے وہ ایک مصرع کہہ کے شاید دوسرے مصرے میں بہت معمولی سی تصرف ہو کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ لہذا سب یہاں آپ کی توجہات، اور میں بہت زیادہ آپ کو زحمت بھی نہیں دینا چاہوں گا، بات بہت روشن ہے کہ بزدل کا کام مولا کائنات سے جڑنا نہیں ہے، بلکہ جو بزدلی اس بیماری کو دور کرنا چاہتا ہے اسے زیادہ علی کی بات کرنی چاہیے۔ ایک سردار جی کا میں
دیکھ رہا تھا ان کا بیان، وہ کہنے لگے میرا پوتا صبح شام اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اچھلتے کودتے آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی یا علی. تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا، سردار جی کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے پوتے سے پوچھا کہ تم یہ یا علی کی صدائیں کیوں لگاتے ہو؟ تو کہنے لگا دادا کیا کروں، جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے. تو یہ تو نام ہی طاقت آور ہے. اور یاد رکھو میرے بچوں، اسم اعظم مجھے نہیں معلوم کتنے ہیں، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ یا علی اسم اعظم ہے. جی میرا دل کہہ رہا ہے بلال بھائی کہ یہ ایک بات ان بچوں کو منتقل کر دوں. مولا ایک سفر پہ روانہ ہے، تنہا سفر کرنے سے علی نے روکا ہے. تلاش میں ہے کہ کوئی ہم سفر مل جائے کہ اچانک ایک گھوڑ سوار نظر آیا، اس کے قریب جا کے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے. اس نے اپنی منزل بتائی تو حضرت نے فرمایا کہ ہم سفر ہو سکتے ہیں، میری منزل بھی وہی ہے. دو گھوڑ سوار، مولا اپنے دلدل پہ سوار. وہ جو سوار تھا وہ یہودی تھا اور اپنے دین کا عالم تھا. یہ سواریاں دوڑتے ہوئے ایک ایسی وادی سے گزری کہ جہاں رستہ زیر آب تھا. اس پار جانے کے لیے رستہ مسدود تھا، پانی گہرا ہے، اس جانب کیسے جائیں؟ تو اس یہودی نے اپنے سامان سے ایک چادر نکالی اور پانی پر پھیلا دی اور کچھ پڑھا تو وہ چادر پتھر کی ہو گئی. یہ اپنا گھوڑا اس پار لے گیا، وہاں جا کے کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت نے اپنے دلدل کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا تم پانی پہ چل کے جاؤ گے. مولا کا گھوڑا پانی پہ چلتا ہوا اس پار گیا تو اسے تو تعجب دوبالا ہو گیا، دوہرا ہو گیا. کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے تو میں دریا پار کر گیا، پانی پار کر گیا، آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ اسم اعظم کیا ہے؟ کہنے لگا بتانے کی اجازت نہیں ہے، مگر میرے آپ اچھے ہم سفر ہیں اور باکمال ہیں، اس لیے میں بتا دیتا ہوں آخری نبی کے وصی کا نام. مولا نے فرمایا جس کا نام لے کے تم دریا پار کرتے ہو وہ علی میں ہوں. لہذا جتنا زیادہ ذکر مولا کائنات میں اپنا وقت لگایا جائے، دوسرا بندہ جسے سوچنا چاہیے. جی حضور جی. بھئی لکھنؤ کی مجلس ہے، سماعت تو ایسی ہونی ہے. دوسرا وہ بندہ جسے کنجوس کہتے ہیں اس کا، دوسرا وہ بندہ جسے بزدل کہتے ہیں اس کا مولا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تیسرا جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے وہ ہے تنگ نظر، چھوٹے دماغ والا، محدود سوچ والا، فصیلیں اٹھانے والا، دیواریں کھڑی کرنے والا، لڑانے اور لڑنے والا، جس کا کام سوائے فاصلے ڈالنے کے کوئی اور نہ ہو. مولا کی بارگاہ میں صرف علی کے چاہنے والے نہیں آتے تھے، حتیٰ مولا کی بارگاہ میں تو وہ لوگ بھی ہوتے تھے جو خود مولا کائنات کو نہیں مانتے تھے. کتنا مشہور خطبہ ہے حمام. جب حمام ابن عبادہ نے کہا صف لنا یا علی صف لی المتقین کأننی نرا، مولا مجھے متقین کی صفات بیان کر کے بتائے اور ایسے وہ فرمائے کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے متقین کو دیکھ رہا ہوں. فتطاقل علیہ السلام من جوابے، راوی کہتا ہے مولا نے جواب دینے سے گریز کیا، اس کا اصرار بڑھا تو حضرت نے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی، یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو اور نیکوکاروں کے ساتھ رہو، اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. یہ جب حضرت نے کہہ دیا تو راوی کہتا ہے کہ فلم یقنا حمام کھانے نہیں ہوا. جب حمام کھانے نہیں ہوئے تو مولا نے پھر خود ارشاد فرمایا، 110 صفتیں متقین کی بیان فرمائی. اور لگتا ایسا ہے کہ یہ بیان ابھی اور آگے بڑھتا
کہ چیخنے کی آواز آئی. سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام کا دم نکل چکا تھا. حضرت نے جنازہ دیکھ کر فرمایا انی اخاف حال ہے، مجھے اسی بات کا تو خوف تھا جو میں جواب نہیں دے رہا تھا. تو وہاں موجود ایک شخص نے کہا کہ یا علی ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ ایک بندہ مر گیا، آپ کے خطاب سے ایک انسان کا دم نکل گیا، آپ کے بیان سے متاثر ہو کر کانپ کر رو رو کر حمام ابن عبادہ کا دم نکل گیا. کہتا ہے ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ بولنے والا علی کا دشمن ہے مگر علی سے بول رہا ہے. پریشان وہ ہو جس کے پاس جواب نہ ہو. سوال ہونا عیب ہے، سوال ہونا عیب نہیں ہے، جواب نہ ہونا عیب ہے. کہنے لگا ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا تھا؟ مولا کا جواب سنیے. مولا فرماتے ہیں تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے. علی نے فیصلہ کر دیا جو زبان علی کے خلاف چلے وہ شیطان کی زبان. اور پھر میرے مولا نے فرمایا سن میرے مولا فرماتے ہیں انی بحر العلم، میرے پاس علم کا سمندر ہے. الذی لا تقسم الدوالی، جو ڈولے سے خالی نہیں ہوتا. میں بحر علم ہوں، میں سیلاب معرفت ہوں، جو میرے سامنے آتا ہے اسے نقصان ہوتا ہے. تنگ نظر مولا علی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. میرے بچوں، آپ سے مجھے بزرگوں سے کچھ دیر کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ کوئی بات ناگوار ہو تو سنی انسنی کر دیجیے گا. میں ان جوانوں سے بات کر رہا ہوں، آپ آمادہ کریں اپنے علاقے کے بزرگوں کو کہ بس بہت ہو گئی، بس تقسیم کا دور ختم ہو گیا، بس اختلافات بہت ہو گئے. قوم یہ نہیں چاہتی، ملت یہ نہیں چاہتی. 4 شخصیات کو راضی کرنا آسان ہے، 40 لاکھ کو راضی کرنا مشکل ہے. اپنے اپنے علاقے کے جوان جمع ہوں، اور اپنے علاقوں میں پھر کہہ چکا ہوں کہ میں پوری دنیا کے لیے بات کر رہا ہوں. اپنے علاقے کے 4 جوان جمع ہوں اور علاقے کے اس بزرگ کے پاس چلے جائیں، چاہے وہ بزرگ میرے حلیے میں ہو یا وہ بزرگ کچھ ہٹا ہوا حلیہ رکھتا ہو. اس کے پاس جا کر کہیں کہ قوم کو بہت نقصان ہو رہا ہے آپ کے علیحدہ رہنے سے، آپ کے دور دور رہنے سے. تنگ نظری مولا کائنات کے شیعوں کی نشانی نہیں ہے. چھوٹے دماغ والا شیعہ نہیں ہوتا، محدود سوچ والا شیعہ نہیں ہوتا. کراچی یونیورسٹی میں ڈاکٹر ادیب الحسن سیمینار رکھوایا آرگن ڈونیشن کے حوالے سے. دیوبندی بریلوی عالم بھی تھے اور مجھے بھی انہوں نے حکم فرمایا. میں نے اپنا مقالہ لکھا، حضور باقاعدہ تحقیق کر کے میں نے مقالہ لکھا جو یونیورسٹی نے چھاپا ہے، اور اس کی بنیاد پر میری جیب کے اندر میرا وصیت نامہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر میری ایکسیڈنٹل موت ہو جائے، میرا دماغ بند ہو جائے، حادثاتی موت پہ میرا دل چل رہا اور دماغ بند ہو جائے، تو میں نے اپنے آرگن ڈونیٹ کر دیے. ڈونیشن کے لیے دینے کے لیے شرائط ہیں جس کی تفصیل یقیناً یہاں بیان نہیں ہو رہی. مجھے سننے والا یہ نہ سمجھے کہ مطلقاً جائز ہے، اس کی شرائط ہیں، اس کی کیفیات ہیں. تو نہیں بھائی، ایک صاحب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک صاحب فرمانے لگے مولانا اگر میرے گردے کسی سنی کو لگ گئے. ایک نے تو حد ہی کر دی، کہنے لگا میری آنکھیں اگر کسی سنی کو لگ گئی. ایک اور کہنے لگا میرا دل اگر کسی ہندو کو لگ گیا. اچھا، سری لنکا والوں کی اور مغربی دنیا والوں کی آنکھیں خوب لگوا رہے ہیں ہم لوگ. جب آنکھیں ٹرانسپلانٹ ہوتی ہیں تو یہ پوچھتا ہی نہیں ہے کون کی آنکھیں کس کی ہیں، مگر اپنی آنکھیں دیتے وقت یہ سوچ رہا ہے کہ دوں گا تو کس کو لگ جائیں گی. تو میں نے اسے کہا دیکھو، پہلا جواب تو تمہیں یہ ہے کہ تنگ نظر شیعہ نہیں ہوتا، اور دوسرا جواب تمہیں یہ ہے، تمہارے دماغ اور تمہارے معیار کا جواب یہ ہے کہ اگر تمہاری آنکھیں کسی سنی کو لگ گئی تو کیا معلوم وہ علم دیکھنے لگ جائے. مل کر کے آخر والے بھی، سیدھے ہاتھ والے بھی. لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ کو تیاری کے ساتھ بھیجا ہے. ہم نے تیار کر کے موسیٰ کو بھیجا ہے.
کیوں؟ ان اخرج قومک، ہم نے وہی یہ کی کہ اپنی قوم کو نکالیں، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکالیں۔ خطیب اکبر کا ایک کمال، 56 سال تک ایک جگہ مجلس پڑھنا، پھر ساری زندگی سوائے ذکر اہل بیت کے کوئی اور مشغلہ نہ ہونا، جی یہ کمال ہے خطیب اکبر کا۔ یہ کام ہے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانا۔ اہل دقت تشریف فرمائے، اللہ نے نور کی جمع بیان نہیں کی، ظلمات ضرور بیان ہوئی، ضد ضرور جمع بیان ہوئی ہے، مگر نور کی جمع نہیں ہے، اس لیے کہ اندھیرے بہت سے ہوتے ہیں۔ جہالت کا اندھیرا ہوتا ہے، حسد کا اندھیرا ہوتا ہے، دوست کا اندھیرا ہوتا ہے، جی اناد کا اندھیرا ہوتا ہے، تعصب کا اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے بہت سے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو میرے بچوں، شخصیت کو قتل کرنے کے لیے گرم اسلحہ استعمال میں نہیں آتا۔ شخص کو گرم اسلحے سے مارا جاتا ہے، مگر شخصیت گرم اسلحے سے نہیں ماری جاتی۔ شخصیت جن اسلحوں سے ماری جاتی ہے ان میں سب سے پہلا اسلحہ جہالت ہے۔ جہالت ایک اسلحہ ہے جو شخصیت کش ہے۔ شخصیت کش اسلحے کو آج ایک جملے میں مارنے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی اس بیماری سے اور اس مرض سے اور اس خامی سے بچنا چاہتا ہے تو خبردار دور دور نہ رہے، قریب آ کر بات کرے، مجلس میں آ کر بات کرے، اور جب مجلس میں آ کر وہ بات کرے گا اور بیٹھے گا اور سنے گا تو اس کی جہالت دور ہوگی۔ جہالت شخصیت کش۔ ایک کتاب دو مجھے، کتاب دو۔ میں کل ایک صاحب سے بات ہوئی، میں نے کہا میں پابند نہیں ہوں کہ میں آپ کو وضاحتیں دوں، مجھے کسی کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے، میری بیوی مجھ سے راضی ہے، جس کا ایک جلوائی ہے۔ بیوی کو راضی کرنا، بیوی کو مجھے راضی کرنا ہے نا۔ آپ کون ہے جس کے ایک بالش چہرے پر بھی دین نہ ہو؟ وہ چاہ رہا ہے کہ میں اسے راضی کروں، تو میں کسی کا پابند نہیں ہوں۔ میں تو اپنے ضمیر کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوں کہ میں اسے مطمئن رکھوں کہ میرا ضمیر مطمئن ہے، میری بیوی راضی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے اس پوری 8 منٹ کی گفتگو میں جس میں 1 منٹ کی گفتگو کو کاٹ کر چلایا جاتا ہے، اس میں میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اس کے پس منظر میں حالات جو تھے وہ آپ کو کیا پتا۔ ہمارے اس بیان سے ہمارے ملک میں پہلی محرم کو کسی کا جلوس نکلنا بند ہو گیا، تو یہ خدمت شمار کی جائے گی یا اس کو موقع تلاش کر کے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جائیں گی؟ میں کسی کا پابند نہیں، مگر ممکن ہے اب بھی میرے بعض دوست کہے کہ آپ کو ضرورت کیا تھی اس بات کو لانے کی۔ میں نے شاید بعض دوستوں نے کہا بھی کہ آپ یہ بات کیا ضرورت آ رہی کرنے کی، لیکن مجھے وہ نہیں، یہ عزیز ہے۔ ان بچوں کے، ان جوانوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمی ڈالی جاتی ہے، وہ کیا کہا، کس نے کہا، کاٹ پیٹ کر کیا سنایا گیا، میں تو اس کتاب کا ذمہ دار ہوں جس کے بعد 1000 شیعہ ہو چکا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ سیدہ کے ساتھ کیا ہوا۔ 46 کتابیں دکھائی ہیں، اس میں عکس موجود ہیں، میں یاسوب عباس صاحب کو دے کے جا رہا ہوں۔ سیدہ کے دفاع میں تو میرا یہ کام ہے، وہ نہ جانے آپ نے کیا سن لیا۔ سیدہ کے قاتلوں کے ماننے والوں کے جتنے دانت کھٹے اس فقیر نے کیے ہیں، آپ کے ہندوستان سے ایک بیان جاتا ہے، شہنشاہ حسین نقوی کی خطرناک تقریریں ہوتی ہیں، وہ یہاں کا کوئی مولوی صاحب ہے، اور کیا خطرناک تقریریں ہوتی ہیں، اس کی روزانہ کوئی نہ کوئی شیعہ ہو رہا ہے۔ آپ پتہ نہیں کیا کلپ لیے بیٹھے ہیں، میں تو سیدہ کو راضی کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی یہ بہت بڑا مجمع ہے، جو جہاں جہاں ہے اگر مل کر ایک آواز ہو کر صلوات ہدیہ کرے۔ اللہم صلی اللہ علیہ
सुनो इसे, सुनो इन्हें, सुनो। बस नारा लगा दो। मैं फिर कह रहा हूं कि ये किसी के दबाव में आके बात नहीं की है। दबने वाला वैसे अली वाला नहीं होता। जब हम उनसे नहीं दबते तो तुमसे क्या दबेंगे जी। जिनके हालात खराब कर दिए हमने। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआएं, आप सबकी मोहब्बतें और सबसे बड़ी जो ताईद हजरत ज़हरा है वो सबसे बड़ा सरमाया है। एक सलवात हदिया कर दे मोहम्मद वाले मन। बहुत बड़ा मजमा है, न जाने कहां कहां से क्या क्या नारे लग रहे हैं, सब तो मेरी कान में नहीं आते ना, और मैं सारे नारों का जिम्मेदार भी नहीं हूं। वो वही जिम्मेदार जो नारा लगा रहा है। एक सलवात और पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई इससे बुलंद सलवात भाई मीर अनीस की कब्र तक आवाज पहुंचे सलवात की। मिर्जा कबीर की कब्र तक आवाज पहुंचे सलवात की। और खतीब अकबर की कब्र तक आवाज पहुंचे सलवात की। हमने मूसा को भेजा क्यों? इसलिए कि वो लोगों को, अपनी कौम को जुल्मात से निकाल कर रोशनी की तरफ, नूर की तरफ लेकर आए। ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। और ए मूसा, हमने तुम्हें वही की, मूसा को हमने वही कि मूसा अपनी कौम के सामने अल्लाह के अय्याम को दोहराओ। अल्लाह के अय्याम, मेरे और आपके अय्याम तो समझ में आते हैं, हमारे जो दुनिया में आए हैं उनके अय्याम तो समझ में आते हैं। ये अल्लाह के अय्याम का क्या मतलब है? अल्लाह तो अज़ली और अबदी है। अल्लाह तो लम यलिद वलम यूलद है। अल्लाह तो अल्लाहुस समद है। फिर उसके अय्याम का क्या मतलब है? उसके दिनों का क्या मतलब है? लिहाजा मेरे मासूम इमाम फरमाते हैं अल्लाह के 3 दिन हैं। अल्लाहु अकबर। जिस दिन अल्लाह समझ में आता है, जिस दिन अल्लाह मानना मजबूरी हो जाएगी, जिस दिन, मैं हिंदू बिरादरी से बात कर रहा हूं, जिस दिन अल्लाह को मानना, कौन सा अल्लाह? वो अल्लाह जो मुस्तफा ने समझाया, अपने हाथ का अल्लाह नहीं, अपनी पसंद का अल्लाह नहीं, वो अल्लाह जो अली ने समझाया, वो अल्लाह जिसकी कनीज़ खास फातिमा ज़हरा है। मैं अल्लाह की बात कर रहा हूं, अपने हाथ का अल्लाह नहीं। ये इंसान बड़ा अजीब है, ये हर बात कमाल को अल्लाह बोल देता है, ये हर जगह कमाल देखता है तो कहता है ये अल्लाह। और ये फितरी बात भी है किसी हद तक कि कमाल तलबी, कमाल जुई हमारे अंदर की आवाज है। किसी के नजदीक कमाल इल्म तो अहले इल्म से वो दोस्ती, किसी के नजदीक कमाल शजाअत तो वो बहादुरों से दोस्ती करता है, किसी के नजदीक कमाल हुस्न जाहिरी तो हसीनों के दरवाजे पर, किसी के नजदीक कमाल सखावत तो वो सखियों से दोस्ती करता है, किसी के नजदीक कमाल कुर्सी मनसब तो अहले मनसब से, किसी के नजदीक कमाल शोहरत तो वो मशाहिर से दोस्ती करता है। अल्लाह नहीं चाहता था कि लोग दर दर की ठोकरें खाएं। अल्लाह ने एक ही घर में सारे कमाल रख दिए। ये जो कमाल तलबी है ना, तो जिसको देखा उसे, यानी बाकमाल देखा उसके आगे झुक लिए। तो अगर यही उन्वान है कमाल का, तो अजीजान गिरामी, अगर पत्थर में कोई कमाल है तो फिर वो बाकमाल जिसके हाथों पे कलमा पढ़ रहा हो, उस बाकमाल को क्या करेंगे? अगर दरख्त इस काबिल है कि उसकी परस्तिश की जाए, तो फिर उसका क्या कहें कि जो हुक्म करे तो दरख्त चलता हुआ आ जाए। अगर सूरज बाकमाल है कि उसकी परस्तिश की जाए, तो उसका क्या मकाम है कि सूरज को इशारे से पलटा देता है। अगर चांद बाकमाल है तो उसका क्या मकाम है जिसने एक इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर दिए। अजीजाने गिरामी, अगर कोई इंसान बाकमाल है तो उस इंसान का क्या कहेंगे जो उस इंसान के लिए कहता हूं मैं मोहम्मद के गुलामों में गुलाम।
लिहाजा कमाल परस्ती, कमाल जुई का भी कोई मयार है। हमें मयार के मुताबिक अपने मरकज को तलाश करना है। यह है जुल्मतों से निकालकर, अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाने का सफर। वो जो अल्लाह के अय्याम है, जिन अय्याम में अल्लाह पहचाना जाता है, अल्लाह जाना जाता है, अल्लाह माना जाता है, वो अय्याम कौन से हैं? उनमें मासूम फरमाते हैं वो यौमुल्लाह, यौम ज़ुहूर है। मासूम फरमाते हैं वो यौमुल्लाह, यौमुल क़यामा है। मगर तीसरा दिन सुन लीजिए, मासूम फरमाते हैं वो यौमुल्लाह, यौम आशूरा है। यौम आशूरा यौमुल्लाह है, जिस दिन अल्लाह माना जाता है। एक बड़ा मजबूत जुमला है, अल्लाह उनकी रूह को शाद करे। अल्लाह है पर अनगिनत दलीलें हैं। कितनी दलीलें चाहिए? अल्लाह है पर अनगिनत दलीलें, मगर सबसे बड़ी दलील अल्लाह है पर अस्र आशूर हुसैन का इत्मीनान। ये अल्लाह है। रुखसार सुर्ख हो रहे थे इमाम हुसैन के। रुखसारों की सुर्खी इत्मीनान कल्ब की अलामत है। चेहरे का फीकापन इस्तराब की अलामत है। और ये रुखसारों की सुर्खी और बढ़ती चली गई जब मेरे मौला ने लाशों पर लाशें उठाए। लाशें तो ज़हरा के लाल ने बहुत उठाए, बल्कि कहूं कि सुबह से असर तक सारे लाशें खुद उठाए। अगर कोई बढ़ के कहता था ना कि ये गुलाम है, तो फरमाते थे ये मेरा मेहमान है। हर लाशा खुद उठाया। अमामा खुल के गर्दन में आ गया था। बाज जवान बच्चे सवाल करते हैं कि आप मसाइब पढ़ते वक्त उलमा अमामा क्यों उतार देते हैं, खुतबा कुला क्यों उतार देते हैं? इसलिए कि अब बात वो हो रही है कि जिसकी बात हो रही है उसके सर पे अमामा नहीं था। तसव्वुर तो कीजिए कितने लाशें उठाई इमाम हुसैन ने। मैंने फजाइल का दौरानिया कुछ कम कर दिया, मुझे कुछ देर मसाइब पढ़ने के लिए। लाशें बहुत उठाए। हुर का बेटा अली इब्न हुर अलैहिस्सलाम, जब उसने अपने बाबा को आवाज दी ना कि बाबा मेरी मदद करें, गुर्ज लग चुका था, घोड़े से गिर गया था, तो औलाद वालों जान सकते हो, जानते हैं ना कि अगर इस हालत में औलाद माँ बाप को पुकारे तो वो जो बिस्तर पे लेटा बाप होता है ना, वो कम से कम बिस्तर से गिर के बताता है कि बेटा मैं इतना कर सकता था। और कितनी जल्दी पहुंचा होगा अपने बेटे के लाशे पर। एक मर्तबा दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि जब होर पहुंचा तो क्या देखा, हुसैन लाशा उठा चुके। बढ़कर का मौला ये गुलाम ज़्यादा है। तो इमाम ने फरमाया होर जवान की मैयत बाप नहीं उठाता। अल्लाहु अकबर, क्या कायदा दिया मेरे मौला ने? फरमाया जवान बेटे की मैयत बाप नहीं उठाता। अज़ादारो रोना इसी का है जिसने लोगों के, मुजाहिदों के बेटों के जनाजे उठाए, तो जब अली अकबर का लाशा उठाया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ बुलंद है, जो जहां बैठा है अपनी आवाज़ को आज़ाद रखेगा। जिसके मज़हब में रोना चाहे वो तकल्लुफ़ करके